إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ we are now in the second term of our series on life of the Barzakh، اور ہم اس میں جو ایک میجر حدیث لے کر چل رہے تھے، جو ہم دیکھ رہے تھے، that is called the حدیث of البراء بن عازب، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ there are different stages of the life of Barzakh، and that starts from the death which is the separation of the ruh from our bodies، اور موت سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہماری روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں، پھر دوبارہ سے انہیں قبر کی طرف بھیجا جاتا ہے، جہاں پہ وہ ہماری باڈی سے دوبارہ ری یونائٹ ہوتی ہیں، اور پھر کچھ اور مراحل ہوتے ہیں جس میں کچھ یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، جس کو ہم فتنۃ القبر کہتے ہیں، اور پھر ان سوالات کے جوابات جس طرح سے دیے جاتے ہیں، جو اس کا بھی رزلٹ نکلتا ہے، اس کے حساب سے آگے کے معاملات چلتے ہیں کہ پھر ہماری گریو میں ہمارے ساتھ کمپینین ہوتا ہے، اس کمپینین کی کیا نوعیت ہوتی ہے، وہ کس قسم کا کمپینین ہوتا ہے، دیٹ ڈیپینڈس آن ہاؤ ویل وی ڈڈ ان دا فتنۃ القبر ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ہے پھر اس کے بعد ونڈو ایک کھول دی جاتی ہے قبر میں، اگین دیٹ ڈیپینڈس آن کہ وہ جنت کی کھڑکی ہوگی یا وہ دوزخ کی کھڑکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے برے انجام سے، اور ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، آمین۔ اور یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ قیامت کا وقت نہ آ جائے۔ تو یہ ہمارا تھوڑا سا بریف اوور ویو ہے جو کہ جس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا ان دا فرسٹ ٹرم کی، جو ہماری لاسٹ کلاس تھی، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو لوگ ابرار ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، جو رائچس لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ان کے اوپر یہ ہوتی ہے، سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ allows them to pass the test of the قبر۔ جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، فرشتے آ کر جو سوالات کرتے ہیں، ان کا جواب دینے میں یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کی قبر جو ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس میں لائٹ ہو جاتی ہے، اس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور ان کے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ ایک انسان کی شکل میں ان کے پاس آتے ہیں، ان کو کام ڈاؤن کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ جو ہے یو ہیو پاس دا ٹیسٹ، اور آگے کے تمام مراحل اب آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور ان کو اس کھڑکی سے جو کہ قبر میں کھولی جاتی ہے، اس میں جنت کا وہ مقام بھی دکھا دیا جاتا ہے جو کہ ان کے لیے انتظار کر رہا ہے قیامت کے بعد، جہاں پہ ان کو اپنی رہائش ہوگی ان کی۔ اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کو جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے، ان کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس سیدھے راہ پر، صراط مستقیم پر نہ چلتے تو پھر ان کا جہنم میں کیا انجام ہوتا، وہ کس مقام پر ہوتے، کس جگہ پہ ان کو ڈالا جاتا۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اس شخص میں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف شکر گزاری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد قیامت کو لے آئے، کیونکہ وہ اللہ سے بھی مزید ملاقات اور اپنے جنت میں اپنے مقام کو حاصل کرنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ معاملات تھے جو کہ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کریں گے۔ تو آج کیونکہ ہم نے ایک جو ابرار کا معاملہ ہے، جو نیکوکاروں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو کہ ہمیں عذاب قبر کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑی سی لمبی فہرست ہے،
تو آج اس کا پہلا سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. دس از گوئنگ ٹو بی ان 2 parts. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کنٹین اٹ ان 2 parts, بٹ لیٹس سی. تو یہ آج ہمارا پہلا حصہ ہے، اور اس میں ہم جو بات کریں گے کہ سب سے پہلے چیز وچ از ویری obvious ایکچولی ان اے وے، کہ جو کہ عذاب قبر کو کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے کمپلسری کر دیتی ہے، وہ ہے کفر. ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ they they are exposed to the fire in the graves morning and evening, and on the day the hour will be established, it will be said, admit Pharaoh's people into the harshest punishment of hell. اس آیت سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کوئی وقت ہے جو کہ صبح اور شام کوئی مقام ہے جہاں پر فرعون اور اس کے ساتھیوں کا، آل فرعون جو ہیں، ان پر شدید عذاب، ان کو جو ہے ایکسپوز کیا جاتا ہے فائر کے عذاب سے، نار کے عذاب سے. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ صبح میں، یہ دن میں 2 دفعہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، صبح کے ٹائم میں اور دوپہر اور ایوننگ کے ٹائم میں، شام کے ٹائم میں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ، اور آگے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، جب وہ گھڑی آ جائے گی، تو اس وقت ان کو مزید شدید عذاب سے ایکسپوز کیا جائے گا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو وقت ہے جس کی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یہ قبر کی عذاب کی بات ہو رہی ہے. اور فرعون اور آل فرعون، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کفار میں ان کا شمار کیا ہے. تو یہ ایک دلیل یہاں پہ ملتی ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے دن، صبح میں بھی اور شام میں بھی عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری چیز which is again in a way quite obvious is again منافقت. ٹھیک ہے، کفر ایک لیول ہے. کفر میں ہوتا یہ کہ انسان ٹوٹل ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کو بالکل ہی نہیں مانتا، کسی طرح سے نہیں مانتا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننا چاہتا ہے، نہ اللہ کی بات ماننا چاہتا ہے، نہ وہ یوم آخر کو ماننا چاہتا ہے، نہ پیغمبروں کو، یعنی کہ ٹوٹل نیگیشن ہے. ٹھیک ہے، اب جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے منافقت. منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ اوپر کچھ اندر کچھ. ٹھیک ہے نا، بظاہر ہو سکتا ہے کہ کوئی لگتا ہو کہ بہت اچھا مسلمان ہے، لیکن اندر کی کیفیت ایسی نہیں ہے، جو کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اندر کی کیفیت میں کیا ہے کہ اللہ کے لیے، رسولوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، دین اسلام کے لیے بغض موجود ہے، نعوذ باللہ. تو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کا بھی انجام کوئی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کی بھی کیا دلیل ملتی ہے؟ یہ ایک سورہ، سوری یہاں پہ ریفرنس رہ گیا ہے، لیکن یہ جو آئی ول چیک اگین، یہ ایکچولی جو یہ آیت ہے، یہ آئی تھنک دس از ان سورہ عذاب، لیکن میں اس کو چیک کر کے آئی شوڈ رائٹ دا ریفرنس اوور ہیئر. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں and among those around you of the Bedouins are hypocrites and also from the people of Medina they have persisted in hypocrisy. You, O Muhammad, do not know them, but we know them. We will punish them twice, then they will be returned to a great punishment. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ ہپوکریٹس جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، نہ وہ پہچان سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے تھے، اور وہی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ کون ہپوکریٹ ہے اور کون نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کو 2 دفعہ پنشمنٹ دی جائے گی. اینڈ دس از بیفور دا عذاب آف دا ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے، جب گریٹ پنشمنٹ ہوگی تو اس سے پہلے 2 عذاب کی بات کی جاتی ہے. زیادہ تر اسکالرس کا خیال یہ ہے کہ ایک عذاب ان کو دنیا میں ملے گا، دوسرا عذاب ان کو قبر میں ملے گا. تو یہ ایک دلیل ملتی ہے کہ منافقت کی سزا بھی قبر میں عذاب ہے. اچھا، اب یہ تو ہم نے 2 کیٹیگریز کی بات کر لی، لیکن اس کے علاوہ جو میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے بہت سخت مقام ہے، وہ یہ ہے کہ عذاب قبر نہ صرف یہ کہ صرف کفار اور منافقین ہی تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب قبر بلیورز کے لیے، مومنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں جو کہ عذاب قبر کی طرف لے جاتی ہیں.
اور یہی آج کے سیشن کا مقصد ہے۔ تو یہاں پہ ہم وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے گناہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس کی وجہ سے انسان پر قبر کا عذاب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک قبرستان سے ان کا گزر ہو رہا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ دو قبریں ہیں، اور انہوں نے فرمایا he was and he was there with his companions, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, they happened to pass by two graves and said, their occupants are being tormented, but they are not tormented for a grievous sin. یعنی کہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، ان کو کسی چھوٹی گناہ ہی کی وجہ سے ان پر قبر کا عذاب کیا جا رہا ہے۔ نمبر ون آف them carried tales، اور جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے نمیمہ، نمیمہ کرتے تھے، یعنی کہ یہ ایک بات کو ادھر سے ادھر لگاتے تھے۔ And the other did not keep himself safe from being defiled by urine۔ یہ شخص طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، جب وہ یورین پاس کرتا تھا تو وہ اس چیز کا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ اس کے چھینٹے آئے، اس کے اوپر نہیں آئے، کیا ہوا، اس نے صحیح سے صفائی کی نہیں کی۔ طہارت کی کمی کی وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل کیا جا رہا ہے۔ He then called for a fresh twig and split it into two parts and planted them on each grave, and then said, perhaps their punishment may be mitigated as long as these twigs remain fresh۔ اچھا، تو اب ہمیں اس حدیث سے دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹیٹل ٹیلنگ، نمیمہ، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ قبر میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، جب کوئی شخص ادھر کی ادھر لگاتا ہے، یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا بی جمال و ایٹیٹیوڈ، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ایک طرف سے کوئی بات سنی، فوراً گئے دوسرے کی کان بھر دیے کہ اس نے یہ کہا تمہارے بارے میں، اور پھر وہاں سے جو بات سنی وہ آ کے ادھر سنا دی۔ تو اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے وہ کہنے کو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کر رہا، کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ ہی سے بہت ساری نقصانات ہوتے ہیں، ریلیشن شپس خراب ہوتی ہیں، اور ایک انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے جس میں ڈسٹرسٹ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر یقین نہیں کرنا چاہتے، کوئی کسی پہ کے ساتھ احسان نہیں کرتا، کوئی اچھی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل برے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ یہ ہے تو کہنے کو چھوٹی سی بات، لیکن یہ اٹ لیڈس ٹو سم تھنگ ویری 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 بگ، بیکاز اٹ کریٹس ڈسٹرسٹ اینڈ اٹ کریٹس بہت ہی کہنا چاہیے کہ انوائرمنٹ خراب کرنے والی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ ہے ڈیفائلنگ بائی یورین، یعنی کہ یہ شخص وہ ہے جو کہ کیئرلیس ہے اپنی طہارت کے بارے میں۔ سب سے بڑا نقصان جب یہ ہوتا ہے کہ طہارت کا اگر احتیاط نہ کی جائے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نماز وہ انویلیڈیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کا کیونکہ یورین کی وجہ سے آپ نے صفائی نہیں کی ہے، تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو ہے آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، جب وضو صحیح نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوئی، اور جب نماز ہی آپ کی صحیح نہیں ہوئی تو آپ سوچیں یہ نماز یہ اسلام کا وہ ارکان رکن ہے جس کی وجہ سے جس کو کبھی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ چاہے بیمار ہوں، چاہے آپ سفر میں ہوں، آپ کسی بھی حال میں ہوں، آپ ایون وار کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ جب جنگ میں ہو تو کس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز کی تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے، اور ایک اتنا اہم رکن جو کہ طہارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی تو بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے قبر میں عذاب کی بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت بڑے گناہ کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت بڑا فتنہ بن سکتی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ ان کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات میں کہوں گی کہ دیکھیے جو یورین سے صفائی کی بات ہے،
تو مردوں کے لیے الگ کنڈیشن ہوتی ہے، عورتوں کے لیے الگ کنڈیشن ہوتی ہے، بٹ ان ایدر کیس خواتین کو بھی یورین کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انکانٹیننس ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو ون نیڈس ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دس، اور اپنے آپ کو صفائی، اپنی صفائی رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر لیٹس سے کہ آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ کہیں گئے ہیں، انکانٹیننس کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف کریں، اسپیشلی بفور یو ڈو یور صلاح، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اس کا کنیکشن صلاح سے بہت زیادہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ ان بٹوین اگر آپ تھوڑے بہت اپنے کام کرنا چاہیں، while you are not really pure, that is fine، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ اپنے اوپر یہ بھی نہ کرے انسان کے اس کی موومنٹ اور وہ ہر وقت بس شک میں ہی ہے یا پریشانی میں ہی ہے کہ میں تو پاک ہی نہیں ہوں، میں تو پاک ہی نہیں ہوں، یہ ایٹیٹیوڈ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں بھی بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ indeed there is a shaitan for wudu who is called al-walahan, so beware of having misgivings about water۔ تو یہ جو شیطان ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو طہارت کے بارے میں شک میں ڈالتا رہتا ہے، اور اسپیشلی وضو کے بارے میں کہ تمہارا وضو تو صحیح ہوا ہی نہیں، تم نے صحیح سے پانی نہیں بہایا، تم نے صحیح سے یہ نہیں کیا، تم نے صحیح سے اس طرح سے اپنا وضو نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک ورڈ آف کوشن بھی کر رہے ہیں کہ یس، being pure, being in a state of tahara is very important. But on the other hand, you also need to be mindful of the fact کہ شیطان آپ کو بار بار اس بات پہ نہ اچکالے کہ تمہارا وضو تو صحیح ہی نہیں ہے۔ So you have to be between the two extremes، نہ تو بہت کیئرلیس ہونا ہے اپنی طہارت کے بارے میں، اور نہ ہی اوور سینسٹیو ہونا ہے طہارت کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے ہر وقت سٹریس میں رہیں اور آپ کو لگے کہ آپ تو امپیور ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم جس حد تک اپنے آپ کو پاک کر سکیں، اور نماز سے پہلے ضرور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیں۔ اچھا، اور اسی حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو عذاب قبر ہے یہ کانسٹنٹ نہیں رہتا، اس میں کبھی کبھی کمی اور کبھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جب ایک ٹوک رکھ دی تھی اس قبر کے اوپر، تو اس میں اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ میں اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ تھوڑی دیر تک ان کو ریلیف مل سکے، جتنی دیر تک یہ ٹوک یہاں پہ رہے گی اور جتنی دیر تک وہ سرسبز رہے گی۔ سو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عذاب قبر جو ہے اس کا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو کہ حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے۔ ایکچولی یہ حدیث بھی جو پہلی حدیث ابھی ہم نے دیکھی تھی جس میں دو چیزوں کا، دو برائیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی، اسی کی ایک ویریشن ہے، اور یہاں پر نمیمہ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک بائٹنگ، غیبت کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ وہ شخص جو کہ ہی از پنش فار دا ہیبٹ آف سوائلنگ ہمسیلف وتھ یورین، یعنی کہ وہی جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا، اور اس کے علاوہ وہ شخص، اس کو بھی عذاب قبر ملے گا جو کہ جس کی عادت ہوگی بیک بائٹنگ کرنے کی۔ تو یہاں پر بیک بائٹنگ کا ذکر ہے۔ لوگوں یہ اسکالرس کا کہنا یہ بھی ہے کہ نمیمہ اور بیک بائٹنگ میں بھی یہ ایک ہی چیز تھے، جو کہ سننے والے نے، کسی نے غیبت کہا، کسی نے نمیمہ کہا، لیکن بات ساری یہ ہے کیونکہ ہمیں دو ویریشنز ملتی ہیں اور ہمارے دین میں دونوں چیزوں کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، الگ الگ ڈیفینیشنز دی گئی ہیں، اس لیے آئی تھنک اٹ وڈ بی بیٹر دیٹ وی کیپ دیم سیپریٹ اینڈ وی آر کانشیس آف بوتھ دا تھنگس، نہ تو ہم ادھر سے ادھر لگانے والے بنے اور نہ ہی ہم غیبت کرنے والے بنے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تھوڑی سی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ بیک بائٹنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ بیک بائٹنگ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتا چل جائے تو he will not like what you said, that is backbiting۔ اور این ممکن ہے کہ آپ بالکل سچ کہہ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں، اس کے اندر وہ خرابی، وہ برائی، وہ چیز ہے جو کہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن اگر اس شخص کو پتا چل گیا کہ آپ نے اس کے بارے میں ایسی بات کی تھی، that person will not like it, that is backbiting۔
اور یہ ہمارے دین میں بہت سخت ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایسا شخص جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اینی بڈی لائک دیٹ ایٹ آل۔ اور اسی لیے کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے اور اس کو بہت سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اس کے بارے میں، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے شخص کو بھی قبر میں عذاب مل سکتا ہے، اور اس کی جو تمام تر اچھائیاں ہیں، جو اس نے اچھے عمل کیے ہیں، صالح عمل کیے ہیں، وہ بھی ہبط کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹوٹل نگیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے بیکاز آف دا بیک بائٹنگ دیٹ پرسن ہیز ڈن۔ سو may اللہ سبحانہ تعالیٰ protect us from this sin as well، آمین۔ اور پھر اس کے بعد جو اب یہ ہم آ، اس اس گناہ کی طرف آتے ہیں، جو کہ یہ بھی بہت بڑا ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہے پرائڈ۔ اور ہم اس کے بارے میں بالکل سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بالکل کوئی ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ Abu Huraira رضی اللہ عنہ reported that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said that there was a person who used to walk with pride because of his thick hair and fine mantles. He was made to sink in the earth, and he would go on sinking in the earth until the last hour would come. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کو بہت فخر تھا اپنے بالوں پر، اپنے ہیئر سٹائل پر، اور اپنے روبس پر، اپنے یعنی کہ جو اس کے جو گارمنٹس تھے، جو کہ فلوئنگ گارمنٹس وہ پہنتا تھا، فائن مینٹلس تھے اس کے اوپر بہت فخر کرتا تھا وہ۔ اس فخر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل جائے، اور وہ شخص جو تھا وہ سنک ان کر گیا زمین کے اندر، اور اس کی یہ پنشمنٹ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا، کہ وہ مستقل یہ شخص جو ہے وہ زمین میں بار بار اس کو سنک ان ہوتا رہے گا، اس کو بار بار زمین اپنے اندر کھینچتی رہے گی۔ تو فرام دا ڈے دس ہیپنڈ آن دا فرسٹ ڈے till the last day when resurrection will take place، تو یہ تو اتنا بڑا جو بھی عرصہ ہے، جو کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ تمام جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس کو ہمارے لیے امیجن کرنا بہت مشکل ہے، جس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے ہیئر آفٹر کا جو ٹائم فریم ہے دیٹ از ناٹ دا سیم ایز واٹ وی ایکسپیرئنس ان آر ورلڈلی لائف۔ تو کیونکہ یہ ٹائم فریمز بالکل ڈفرینٹ ہیں، تو اس لیے اس بات کو یہ سوچنا کہ کسی شخص جو کہ اپنی پرائڈ کی وجہ سے دفن کر دیا گیا زندگی زمین میں، اور آخرت تک پھر اس کے ساتھ بس یہی معاملہ ہونا رہتا ہے کہ وہ مستقل زمین اس کو اپنے اندر کھینچتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو پرائڈ ہے، یہ جو ہے، اس کو دیکھیے، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج کل کے زمانے میں دس از سم تھنگ سو کامن کہ ہمیں اپنے ہیئر سٹائل، اپنے کپڑوں، ان چیزوں کا بہت ہی، ہم اس کے بارے میں بہت کانشیس رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں، لوگوں میں ایک دوسرے سے نفرت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نظر بھی لگاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتا کہ جب ہم اپنے بالوں سے اور اپنے کپڑوں کے ساتھ ایک وینٹی اور ایک سیلف ایڈمریشن کو شو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کتنا برا امپیکٹ ہماری اپنی ذات کو ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ کتنی دور تک یہ جو نقصان ہے وہ ہمیں لے کر جا سکتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے، جب بھی کوئی شخص اچھا تیار ہوتا ہے اس کی چال بدل جاتی ہے۔ Isn't that true؟ بہت زیادہ آپ دیکھیے، اور اس چال کے پیچھے آپ دیکھیے کیٹ واکس ہیں، جتنے جو آپ کے فیشن شوز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہت اچھا ہیئر سٹائل، بہت اچھے کپڑے، اینڈ دین وینٹی، اینڈ دین سیلف ایڈمریشن، شوئنگ آف، یہی چیزیں ہو رہی تھی نا، اینڈ دا اسٹٹر، دا واک، اینڈ دا ڈریگنگ آف کلوتھس، اینڈ آل آف دس از آؤٹ آف پرائڈ۔ اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہوتی نہیں ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ اتنی گلیمرائز کر دی گئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی دس از سم تھنگ دیٹ کین ریئلی برنگ اس ڈاؤن۔
اور اس کا انجام نہ تو اللہ کے نزدیک دنیا میں اچھا ہے اور نہ ہی آخرت میں اچھا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم سب کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی، اپنی اولاد کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، جن جن کو آپ یہ بات پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، اور بی مائنڈفل آف دا فیکٹ دیٹ کبر، پرائڈ از سم تھنگ دیٹ ایک رائے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں کبر آ گیا، پرائڈ آ گئی، تو وہ بس ڈوب گیا وہ شخص۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو سب سے ناپسند کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ہے کبر، ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اتنی سخت سزا دی اس شخص کو کہ اس کو زمین نے پکڑ لیا، اور وہ مستقل وہ سزا ہے۔ وہ جس دن یہ سزا اس کو دی گئی، اس دن سے لے کے آخر وقت تک، جب تک دنیا قائم ہے اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی، وہ اسی چیز سے گزرتا رہے گا۔ اور یہ جو ہے ایک بہت ہی لمبا ٹائم پیریڈ ہے۔ اچھا، تو اب ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جتنے یہ جو سنس کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو پہلی بات تھی کہ نمیمہ کرنا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ جو ہے ڈیفائلنگ آف دا یورینیشن، کہ اس میں آپ طہارت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو اس میں ان تمام، اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تمام سنس کہنے کو بہت بڑے نہیں لگتے، لیکن یہ ایک مومن کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے معاملات میں اور آپ کی جو ہے عبادات میں، دونوں پہ ان کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پنشمنٹ بھی اسی لیے رکھی ہے کہ مومن کو ان آم، چیزوں سے گزرنے، ان چیزوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب رکھا ہے، تاکہ جو چیز دنیا میں رہ کر وہ شخص اپنے اندر سے نہیں نکال سکا، وہ قبر کے عذاب کی وجہ سے اس کی پیوریفیکیشن ہو سکے۔ تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیوریفیکیشن کا ایک پروسیس رکھا ہے، اور اس پروسیس کے تھرو ہم اپنے جو گناہ ہم اس دنیا میں ان چیزوں کو اوورکم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اوورکم کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے جو کہ عذاب قبر کی صورت میں ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ از اٹ ریئلی ورتھ اٹ، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے سنس ہیں جو کہ شاید میں اگر تھوڑی سی محنت کر لوں تو میں ان کو اوور کم کر سکتی ہوں۔ یہی اسی سوچ کے تحت ہم یہ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں ان چیزوں کو جن سے ہمیں اپنے آپ کو اگر ہم بچا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بھی بچا سکیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت خوبصورت دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ مزید چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ تو آئیے یہ دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دعا پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم۔ او اللہ، I seek refuge with you from laziness, from senility۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کر لینے چاہیے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے قبر کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جس میں جیسے یہ کہ لیزینس، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی طہارت کا ایشو ہے، آپ کو لیٹ سے کہ انکانٹیننس ہو گیا ہے، تو آپ کو یو نو اٹ اینڈ نو بڈی ایلس ڈز، دس از بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب لیزینس کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں رہے ہیں، صفائی نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہے ہیں، تو دیٹ از سم تھنگ ٹو بی کیئرفل آف، ٹھیک ہے، دیٹ از سم تھنگ ٹو بی مائنڈ فل آف۔ تو اللہ یہاں پہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ لیزینس از اگین سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو آئی سیک ریفیوج وتھ یو فرام لیزینس، فرام سینیلٹی، ایسا میرا دماغ ہو جائے کہ مجھے ہوش ہی نہ رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نعوذ باللہ، ایسا وقت نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھیں۔ والمأثم والمغرم، from committing sins and being in debt۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مزید یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کے گناہ کرنے سے اپنے آپ کو انسان روکنے کی کوشش کرے اور دعا مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اور ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ قرض نہ لیں، قرض میں رہنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس سے۔ وَمِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، فرام دا ٹرائلس آف دا گریو اینڈ دا پنشمنٹ آف دا گریو۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فتنۃ القبر وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو 3 سوالات قبر میں کیے جائیں گے وہ السلام علیکم بنار، اوکے، alright، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغَنِي، and from the evil of the trials of wealth۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اتنے مالدار ہو جائیں کہ جو ہمارے لیے فتنے کا سبب بن جائے اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آئے، اور ہماری ویلتھ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عذاب کا ذریعہ بنے، نعوذ باللہ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْفَقْرِ، and I seek refuge in you from the trials of poverty۔ تو دونوں ہی صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں پناہ لینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم ویلتھ سے بھی اور بہت زیادہ پاورٹی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور ہم بھی اپنے لیے پناہ مانگتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، and I seek refuge in you from the trials caused by the false Messiah۔ یہ جو ہے دجال کا جو فتنہ ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا میں سکھایا ہے کہ ہمیں فتنہ اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہم اغسل انی خطایا بماء الثلج والبرد۔ O Allah, wash away my sins with the water of snow and hail, and cleanse my heart from sins as a white garment is cleansed of filth, and distance me from my sins just as you have distanced the east from the west۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے تمام تر چھوٹے اور برے گناہوں سے جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی یا قبر کے عذاب کی طرف لے جائیں۔ اللہم اجعلنی من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم اس کلاس کا پھر آگے چلتے ہیں، اختتام کرتے ہیں۔ اور تو یہ آج کی کلاس تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں اور مزید کچھ گناہوں کے بارے میں بات کریں گے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ لینے کا حکم دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں قبر کے عذاب کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔